وہ حجر اسود شروع میں سفید تھا، اب تو اس کے کچھ تھوڑے سے طواف کا آغاز اس جگہ سے ہوتا ہے جہاں حجر اسود لگا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ ایک خوبصورت پتھر میں یہاں نصب کروں تاکہ بیت اللہ کا آغاز ہو تو یہ نشانی ہو کہ یہاں سے بیت اللہ کا آغاز کیا جاتا ہے۔ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ ایک خوبصورت پتھر لے کر آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو جنت کا پتھر دے کر بھیجا کہ جاؤ یہ پتھر لے جاؤ اور حضرت ابراہیم کو دے دو کہ وہ بیت اللہ میں نصب کرے، یہ علامت بن جائے کہ یہاں سے بیت اللہ کا طواف شروع ہوتا ہے۔ وہ حجر اسود شروع میں سفید تھا، اب تو اس کے کچھ تھوڑے سے نشانیاں رہ گئی ہیں، ورنہ پہلے یہ ایک بڑا پتھر تھا، سفید تھا۔ لوگوں کے چومنے کی وجہ سے، چونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے گناہوں کے اثرات کی وجہ سے وہ سیاہ ہو گیا۔ ہمارے استاد شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ، جن سے ہم نے حدیث پڑھی ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے گھر میں اچھی چیز لگایا کرو، قیمتی چیزیں لگایا کرو۔ میں دوستوں سے کہتا ہوں بھائی مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں اچھی قیمتی چیزیں لگائے۔ آپ کے گھر میں کرسی پرانی ہو جائے تو مسجد میں نہ لائیں۔ کسی کی گھر کی لائبریری میں کتابیں پرانی ہو جاتی ہیں تو مسجد کے دروازے پر رکھ دیتے ہیں۔ اللہ نے تو جنت کا پتھر بھیجا ہے اپنے گھر کے لیے، سب سے قیمتی چیز مسجد میں لایا کرو۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے اللہ نے اپنے گھر کے لیے جنت کا پتھر بھیجا، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد بنائی، مسجد نبوی، تو اللہ نے جنت کا پتھر وہاں نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی کے گھر سے لے کر محراب تک جو حصہ ہے، منبر تک جو حصہ ہے، یہ جنت کا باغیچہ ہے۔ اسے جنت کا باغیچہ بنا دیا۔ تم اپنی مسجدوں میں اچھی چیزیں لگایا کرو، ہاں اسراف نہیں کرنا چاہیے، جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ چیزیں اچھی لگائے، قیمتی لگائے۔